السلام علیکم. ہمارا ذکر چلتا جاتا ہے, بات آگے بڑھتی جاتی ہے. رسک کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں, کریڈٹ کا کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں ایسوسیشن ہوتا ہے, اس سے بھی باتیں ہوتی ہیں. لہٰذا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ جس وقت ہمارے پاس ڈیٹا کوئی آتا ہے یا کوئی بھی اپروول پروسیس ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کس میں ہوتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اور اس ڈیٹا کلیکشن کو ہمیں بڑا فول پروف رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ جہاں بھی کہیں پیسے کی بات آئے گی وہاں ڈیٹا کلیکشن ہیز ٹو بی آن اے ویری ساؤنڈ فوٹنگ. نمبر ون دیٹ وی ہیڈ ٹو کنسیڈر ان دا لاسٹ ڈسکورس دیٹ آئی ہیڈ وتھ یو واز دا ڈیٹا کلیکشن. اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن تو آپ کے پاس ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس کے بعد اس کی پلازیبلٹی کیا ہوتی ہے, آیا کہ جو ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ پلازیبل ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا چیک کیا ہے, اور چیکس دیکھنے کے بعد پھر ہم اس کا پریلیمنری ریویو کریں گے. جب تک یہ پریلیمنری ریویو کا پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی پروپوزل یا کریڈٹ اپروول کے لیے کوئی پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں سمجھا جاتا. اب اسی میں ذکر ہم نے کیا تھا آپ سے, بلکہ ایک چارٹ کی شکل میں ہم نے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے سامنے ریڈ کلاس اور یلو کلاس, جس میں آپ کو ٹرانسپیرنسی پتہ چل جاتی ہے کہ کسی بھی کریڈٹ پروپوزل کی کہ یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اس میں سیکیورٹیز کتنی ہیں اور کس لیے یہ فائنینس کیا جا رہا ہے, اور کن ریگولیشنز کی بنا پر ہم نے اس کو کریڈٹ اپروو کر کے دینا ہے. لہٰذا ون ہیز ٹو ایکسرسائز گریٹ کیئر when processing the credit approval. So subsequently it is the passing on the data. جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا, بات یہ نہیں ہوتی کہ ڈیٹا ہم نے اکٹھا کر لیا, بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاؤن دا لائن جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں ان تک یہ ساری بات پہنچ جائے. اور بات پہنچنے کی وجہ ایک یہ نہیں ہے کہ دے شوڈ بی ویل انفارمڈ, ہاں مقصد تو ہے کہ دے شوڈ بی ویل انفارمڈ, ساتھ میں ان کے کریڈٹ اپروول پروسیس کی پروسیسنگ کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. لہذا یہ سارے جو اسٹیپس ہیں وہ انڈرٹیک کیے جاتے ہیں جس وقت کوئی بھی کریڈٹ اپروول پروسیس جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. جب یہ ڈیٹا کلیکشن ہمارے پاس ہو جاتا ہے, پریلیمنری انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کا کریڈٹ کا ریویو کرتے ہیں اور ویلیویشن آف کولیٹرل. انیشیل چیز میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی واک ان کسٹمر اگر ہوتا ہے اور وہ آتا ہے ہمارے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا اپنی ذاتی ضرورت کی بنا پر ہمیں کچھ لون چاہیے, تو فوری طور پہ جو بینکر بیٹھا ہوا ہے یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسٹمر سے بات کر رہا ہے, تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہاں اس کا کیا کریڈٹ ورتھ ہے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹ دے دینا تو آسان ہوتا ہے, اس کی ریکوری کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جب اس کا ریکویسٹ ہمارے پاس پہنچے گی تو پھر ہمارے پاس یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ اس کے بیک اپس ہیں, کولیٹرل ہیں, اور یہ بھی ہمیں سیکیورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اسٹیٹ بینک میں ریسٹرکشنس لگائی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بھی کمرشل کریڈٹ کسی انداز میں بھی کلین فائنینسنگ نہیں ہو سکتی, اور خاص طور سے کمرشل فائنینسز, بزنس لونز, اس میں آپ کو اسٹاکس تو ہوتے ہی ہیں, اسٹاکس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیک اپ ایز اے کولیٹرل وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بچت کے لیے جو ذاتی ضروریات کے لیے لون دیا جاتا ہے اس کا ایک سیپریٹ پورٹ فولیو ہے جس کو وہ کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تاکہ وہ کنزیومر فائنینسنگ جو ہے وہ انڈیویجول کو لون دیا جائے, اور وہ جو انڈیویجول کا جو لوننگ ہے وہ ہو سکتا ہے کسی حد تک کلین ہو, مگر اس کے اندر بھی مختلف شرائط ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا یہ کریڈٹ ریویو کا پروسیس چل پڑتا ہے, اور سب سے پہلے ہم اس کا ایویلویشن جو وہ سیکیورٹی یا کولیٹرل پرووائڈ کرتا ہے وہ انڈرٹیک کرتے ہیں. اگر یہ کیش کولیٹرل ہے, مثال کے طور پہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, یا اس سے ملتا جلتا کچھ اور ہے جو یقینی ہے کہ اگر کل کو وہ ڈیفالٹ کرے گا تو بینک اسے اپنی ریکوری کے لیے پورا استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو کوئی کولیٹرل ہے, یعنی پراپرٹی, لینڈ, اگر یہ بطور کولیٹرل کا ہے تو اس کا پورا پروسیس ویلیویشن کا ہوتا ہے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی مالی حیثیت ہوتی ہے, جو اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کولیٹرل کی, اس کے حساب سے پھر اس کی فائنینشیل پروپوزل بنایا جا سکتا ہے. اس کے مارجنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے آتے ہیں, اور ان مارجنل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوئے, مثال کے طور پہ اگر ایک پراپرٹی 1 لاکھ کی ہے اور اسے فائنینشیل ریکوائرمنٹ 50,000 ہے, تو یقیناً بینک جو ہے اپنا مارجن رکھ لے گا.
مارجن جو ہے اس کے عام طور سے 40% ہوتا ہے جو بینک اپنے پاس اس کو اسیس کر کے رکھتا ہے, اور پھر 60% کے حد تک اسے فائنینس ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. بات اور بھی ہے اس سے کہ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے بعد اس کا ایک نظام اور ہے جو فورس سیل ویلیو کہلاتا ہے. وہ فورس سیل ویلیو جو ہے بینک کو تمام جو رسک جو ایکسٹینشن کرتی ہے اس سے محفوظ رکھتے ہیں. لہٰذا یہ ایک بلٹ ان رسک کو منیمائز کرنے کا پروسیس ہے جو کہ وہ بینک والے انڈرٹیک کرتے ہیں. لہذا سب سے پہلے جو ہے وہ ویلیویشن کا پروسیجر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے, اور ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا یا مالیاتی ادارے کا ایک اپروو پینل ہوتا ہے جس پہ وہ ویلیویشن کرواتے ہیں, اور اس کا جو سرویئر ہے وہ اپنی رپورٹ شامل کرتا ہے, اور وہ انڈیکیٹ اس بات کو کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کو اتنا مل رہا ہے زمین کی مالیت یا زمین کی قیمت. اگر کل کو اسے بیچنا پڑے تو کیا بینک اس پوزیشن میں ہوگا کہ اپنا جو پھنسا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لے لے؟ تو اگر جب یہ محفوظ ہو جاتی ہے بات تو آگے بینک چل پڑتا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے کریڈٹ فیسلٹیز. اس سلسلے میں آپ دیکھیں ایک سلائیڈ ہے جو آپ کو اور واضح کر دے گی جو صورتحال ہے. ایکسپوجر اسیسمنٹ انوالوز دا کریڈٹ ریویو اینڈ ایویلویشن آف دا کولیٹرل بیسڈ آن دا ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی دا کریڈٹ ایپلیکنٹ. These steps aim at making the risks resulting from the exposure transparent and allowing a final assessment of the exposure. اب آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس وقت کریڈٹ پروپوزل انیشیٹ کیا جاتا ہے اس کا ایویلویشن کا پروسیس کتنا ضروری ہوتا ہے. بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جس وقت آپ کوئی بھی ریکویسٹ کسی کسٹمر کی کریڈٹ پروپوزل کے حوالے سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا لیگل اوپینین لیتے ہیں ایز فار ایز دا سیکورٹی ان شیپ آف اے کولیٹرل دیٹ از بینگ آفرڈ. نمبر 1. پھر اس کا ہم سروے کرواتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کی ویلیو کیا ہے, تاکہ جتنی اس کی ریکویسٹ ہے اس کے حساب سے پھر ہم اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس میں مارجنل ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ مینڈیٹری ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہم ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کہے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک کوئی بھی واک ان کسٹمر کو ہم آگے اس کا پروپوزل بڑھاتے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ 2 اسٹینڈرڈائز کریڈٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے پروسیس میں, اور وہ کیا کیا ہیں. ایک تو نمبر 1 اسٹینڈرڈائز ماڈلس آف ڈیٹا ایویلویشن, نمبر 2 ڈاکیومنٹیشن اینڈ ایویلویشن آف ادر کریڈٹ اسیسمنٹ فیکٹرز. اب اس میں دیکھا جاتا ہے یہ کہ جو کریڈٹ پروپوزل کے یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں. یہ آپ کہیں بھی جائیں گے کسی مالیاتی ادارے میں بھی تو آپ کو اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو یہ پورا نہ کرنا پڑے. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت واضح طور پہ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی کمرشل فائنانس جو ہے بغیر کسی بیک اپ کے یا کولیٹرل کے ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو پہلی شرط ہے پرائمری سیکورٹی ہونی چاہیے, دوسری شرط ہے اس کا بیک اپ یا جو اسے کولیٹرل کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کا پھر پورا جو پروسیس ہے وہ چل پڑتا ہے اور اس کے پروسیسنگ کی بات آتی ہے. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کریڈٹ اپروول پروسیس جو ہے وہ کتنا دیر طلب یا دقت طلب مسئلہ ہوتا ہے جس سے کہ کوئی بھی پروپوزل جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ کریڈٹ ریویوز میں اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس وقت اس کا پروپوزل جو ہے امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. کریڈٹ ریویوز آر انکریزنگلی مارکڈ بائی اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجرز. These procedures support and sometimes even replace the subjective decision-making process in assessing credit standing. کریڈٹ پروپوزل جو ہے وہ جب ریویو کیا جاتا ہے, دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس وقت کوئی کریڈٹ کا معاملہ آتا ہے, اور اتنا زیادہ معاملہ آتا ہے وہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آیا کہ یہ سارے پروسیسز کو مکمل کیا جا رہا ہے یا نہیں. جب یہ مکمل باتیں ہو جاتی ہیں تبھی اس کے بعد یہ ماڈلس وغیرہ بنا لیے جاتے ہیں, اور ان ماڈلس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی پروپوزل جو ہے وہ ایسے ہی نہیں سینکشن ہوتا. اس میں بہت تفصیلات میں جانا پڑتا ہے, بہت دیر لگتی ہے, اور اسی طرح سے یہ ساری دقتیں جو ہیں وہ درپیش آتی ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس وقت کوئی کریڈٹ پروپوزل جو ہے ان کا اپروول کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایک مشینری نہیں انوالو ہوتی بلکہ there are 1001 complications which are involved, and the entire machinery of that particular financial institution has to be galvanized in order to have that credit approval to be undertaken. اس میں ہر ذمہ داری ہوتی ہے, right from the frontliners up to the sanctioning authorities. That could be the general manager, that could be the divisional head, that could be the member management committee, or as a matter of fact it could be the president giving in
principal agreement to the chain down below. Whatever the reasons would be, whatever the circumstances would be, it is going to be the case. اور یہ کیس ایسا ہوتا ہے کہ اس کا entire credit approval process جو ہے وہ complete کرنا ہوتا ہے right from the time the data is collected. Another slide that is there in front of you. In practice, we can also find credit review processes that are completely based on standardized and automated models and thus do not provide for any manual documentation and assessment of other credit assessment factors beyond that. اب یہ کیا بات ہوئی کہ کریڈٹ ریویو جو پروسیسز ہیں کمپلیٹلی کس پر بیس کرتے ہیں؟ وہ ایپلیکنٹ جس وقت قرضہ لینے کے لیے کوئی آتا ہے، جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے اور جو فرنٹ لائنر اسے اسیس کر لیتا ہے کہ ہاں یہ ہے اس کا پہلا انٹریکشن اور اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، وہ اسی وقت آپ کو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے اور آپ گیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے اس واک ان کسٹمر کو یا آپ کا ریگولر کسٹمر ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ ہاں کیا یارڈ اسٹکس آپ نے رکھی ہیں. بینچ مارک تو وہی ہوتا ہے، یارڈ اسٹک وہی ہوتی ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے جو کہ ڈیننسیشنس ہوتے ہیں، بینک کی پالیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. غرض کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب کوئی بھی کریڈٹ اپروول پروسیس سامنے نظر آتا ہے تو اسے وہ اسی کے حساب سے گیج کرتے ہیں تاکہ جب بھی کبھی کوئی بات ریکوری پر آئے تو اتنی مشکلات نہ پوری کرنی پڑے as far as that particular credit process is concerned. Another slide. After establishing and assessing the risk involved in lending, the collateral offered by the applicant is examined and evaluated. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ اب تو پہلے کی بات تو میں نہیں کرتا، پہلے تو بہت سے ایسے فائنینشیل کیسز ہو جاتے تھے کہ جس میں انہوں نے اسیسمنٹ کیا بھی نہیں ہوتا تھا، ایویلویشن کیا بھی نہیں ہوتا تھا، فور سیل ویلیو نکالی بھی نہیں ہوتی تھی، مارکیٹ ویلیو کا جائزہ لیا بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ کریڈٹ سینکشن ہو جاتا تھا. اور یہ کس وجہ سے ہوتا تھا؟ کبھی کبھی تو پولیٹیکل انفلوئنسز ہوتے تھے. پولیٹیکل انفلوئنسز سے مراد یہ ہے کہ واقفیت ایک دوسرے کی، کوئی کریڈٹ سینکشن کرنے والا ہے وہ اسے اپنا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اس انٹرسٹ کے پیش نظر کریڈٹ سینکشن کر دیتا. لیکن اب صورتحال یہ بالکل مختلف ہے. اب ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جب بھی کبھی کوئی بات اب کریڈٹ کے حوالے سے کی جاتی ہے تو اس کو بہت اچھی طرح سے اسیسمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ہر ایسپیکٹ کو لے کر آگے بات بڑھتی ہے. اب مزید میں ایک بات بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک سلائڈ کی طرف لے چلوں گا. The collateralized portion does not affect the applicant's probability of default and its impact on assessing the exposure. Thus has to be dealt with independently of the credit review. جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ کا ایشو آئے گا یہ سب سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر اس نے ان کے ڈیفالٹ کیا، اگر اس نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پیسے نہیں دیے تو بینک ریکور کہاں سے کرے گا، وہ مالیاتی ادارے ریکور کہاں سے کریں گے؟ تو اس میں جو سب سے پہلے جواب ملتا ہے کہ ہاں جو اس نے بیک اپ پرووائڈ کیا ہوا ہے وہ بیک اپ اس کا ایڈیکویٹ ہے تاکہ اس کا کمپنسیشن ہو سکے ان کیس آف اے ڈیفالٹ. میں کہتے ہیں بات ہے سیدھی، کوئی بینک بھی اتنے لمبے چوڑے لیٹیگیشن میں جانے کے لیے رضامند نہیں ہوتا. اسے سب سے پہلے چیز یہ چاہیے ہوتی ہے کہ اس کا ڈیفالٹ نہ ہو، اس کا NPL نہ بڑھے. اگر ایسی کوئی صورتحال پہلے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے تو صاف جواب مل جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں فائنانس نہیں کرنا. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اسیسمنٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ پبلک منی ہے اور پبلک کو ایسے ہی پیسے آپ لیتے جائیں. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز میں سے چیز نکالتے جائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. یہ کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ لہذا جب بھی کبھی کریڈٹ کی بات آ رہی ہے اب انہوں نے بڑے زیرک اور فہیم قسم کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ہر لیول پر تاکہ وہ یہ اسیس کر سکیں اور جو پبلک کا انٹرسٹ ہے وہ ختم نہ ہو. مزید دیکھیے اب ہمارا کدھر ہوتا ہے سفر. As far as this credit process and approval is concerned, let's see what it is going to be. And we are just going to have an example as far as the standardized models of data evaluations are concerned, which is known as the rating models. Let's see what they are. Today, we have many different models for the standardized evaluation of credit assessment data. These models can basically be divided into heuristic models, empirical statistical models, and causal models. In addition, hybrid models are used in practice that is based on 2 or 3 of the models mentioned. These are the various kinds of models that have been brought into light. اچھا ہر ماڈل جو ہے وہ اس کا نام ہو سکتا ہے رکھ دیا گیا مگر جو عملی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی کچھ سامنے نظر آتا ہے اور جب تک یہ سامنے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ ماڈل ہے and it has to be implemented like this.
نام میں کیا رکھا جسے کہتے ہیں, وہ ایک ہیملیٹ کا ایک کپلیٹ ہے, واٹ از ان اے نیم. تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی گھما پھرا کے کوئی بات کہتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ واپسی کے امکانات اس کے روشن ہیں نہیں ہیں. ماڈلز تو اپنی جگہ ہوتے ہیں, ماڈلز تو کیونکہ اب اتنا زمانہ سائنٹیفک ہو گیا ہے, اس میں ایڈوانسمنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہو گئی ہے, لہٰذا ہمیں اس میں قطعی جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ہاں اصل چیز جو ہے, کرکس آف دا میٹر, نٹشل میں ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ ماڈلز کیا بیس کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ لیڈ کہاں کرتی ہے وہ بات. لہٰذا کیونکہ میں نے اس کا ذکر آپ سے پہلے کیا ہے کہ کون کون سے ماڈلز ہوتے ہیں, لہٰذا تھوڑا سا ان کا ذکر بھی کر دیا جائے. ہیورسٹک ماڈلز attempts to take experiences and use them as a basis to methodically gain new insights. These experiences can stem from. اب یہ کیا ہوتا ہے, اب یہ مختلف مشاہدات ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ اس نے کتاب بہت اچھی لکھی, لوگ اس سے بڑے متاثر ہو گئے, اس کا افتتاح ہو گیا, لانچ ہو گئی وہ کتاب. مگر ہوتا کیا ہے, کتاب اچھی کیسے ہوتی ہے؟ کتاب جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کے مشاہدات کا نچوڑ ہوتی ہے. لہذا جب بھی کبھی کوئی ماڈل, جب بھی کبھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس نے, کہنے والے نے, جس کے نام سے وہ ماڈل وابستہ ہے, وہ اس نے کچھ نہ کچھ ایکسپیرئنس کیا ہوگا. جب اس نے یہ ایکسپیرئنس کیا ہوگا تو وہ اسی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہوگی. اب جب وہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ فلاں سے وابستہ ہے اس لیے فلاں یہ ماڈل ہو گیا. بات یہی ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم نے کوئی مشاہدہ کیا, ہم نے کوئی بات نئی دریافت کی, ہم نے کچھ معلومات حاصل کی, تو یہی تو ریسرچ ہوتا ہے. اور ریسرچ ہو کر انسانی نفسیات کے حوالے سے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ پھر بات نظیر بن جاتی ہے اور وہ گاہے بگاہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. لہذا جس طرف میں جس ماڈل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا تجربہ تھا جس کی وجہ سے یہ تجربہ کس بنیاد پہ ہوا, اور ان تجربات کی بنیاد پر ہم نے کیا کیا نتائج اخذ کیے. اب سلائیڈ کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. Conjectured business interrelationships, subjective practical experiences and observations, business theories related to specific aspects. اب یہ تینوں چیزیں ہیں. اب ان تینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کریڈٹ کے اپروول پروسیس میں اس حوالے سے جس سے کہ رسک ایک میٹیگیٹنگ فیکٹر ہو جائے, اور وہ کون کون سے میٹیگنٹس ہوں گے جب وہ بات آئے گی سامنے, یہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے. اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. ان ٹرمز آف کریڈٹ ریویو, دس مینس دیٹ ایکسپیرئنس فرام دا لینڈنگ بزنس از یوزڈ ٹو ٹرائی ٹو پریڈکٹ اے بورورز فیوچر کریڈٹ اسٹینڈنگ. اور ہمیشہ یہ بات بالکل صحیح ہے, جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ اسٹینڈنگ کی بات آتی ہے اس کے بارے میں اس کا سب کچھ اندازہ کر لیا جاتا ہے, اور جب اندازہ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بات جو کہی گئی کریڈٹ کے حوالے سے کس قدر صحیح ہے, اور کہاں تک یہ آئندہ مستقبل میں اس کی کریڈٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ ریٹ کی جائے گی اور مؤثر ہوگی, اثر انداز ہوگا اس کے اس بات پر. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے ایکسپیرینس کے حساب سے ہوتی ہے. لینڈنگ بزنس ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہم بھی تو آتے ہیں اپنے کاروبار میں. جب دوسرا کاروبار کرتا ہے تو جو لینڈنگ کا بزنس کرتا ہے وہ بھی کاروبار کر رہا ہے. غرض کہ جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ سارے مشاہدات آتے ہیں سامنے اور پھر وہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. اب مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. ہیورسٹک ماڈلز does depend on the fact that the subjective experiences of the credit experts are reflected appropriately. بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپیرینس ہو گیا, اب ایکسپیرینس ہونے کے بعد ہم نے محسوس کر لیا. ہم نے جب محسوس کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محسوس ہم نے ہی کیا بس ہم ہی تک رہے وہ بات اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ کے احساسات جو ہیں وہ آگے آپ پہنچائیں, اور آگے اس طرح سے ہی پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کبھی کوئی بات محسوس کی اور آگے کہی تو پھر اس پر عمل درآمد ہو. تو ہیورسٹک جو ماڈلز ہوتے ہیں وہ اسی طرف لے جاتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی کریڈٹ اسیسمنٹ کی باری آتی ہے اور کریڈٹ اسٹینڈنگ ڈٹرمن کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ اسٹینڈنگ اسی حساب سے ڈٹرمن کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان ٹوٹیلٹی ریفلیکٹ ہو, اور جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے اپروول پروسیس میں نظر آنا چاہیے. لیٹس سی واٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی فردر. Thus, not only the credit assessment factors are determined heuristically, but also their impact
and the weighting with reference to the final decision are based on subjective experiences. ہمیشہ جو experiences ہوا کرتے ہیں وہ بہت لمبے عرصے تک نہیں چلا کرتے. آپ کوئی چیز آپ دیکھیں سامنے فوراً آپ کو اندازہ ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس میں یہ باتیں ہیں, اور اس کو اپنے اندر انسان کو اتار لینی پڑتی ہیں, کیونکہ جب تک وہ محسوس نہیں کرے گا اس وقت تک آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ ایکسپیرینس کیا, تجربہ اس کا کیا ہوا. اور جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے, ایک بار اگر کسی کا تجربہ بن گیا تو آپ یقین رکھیے جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوگی وہ میچورٹی ہوتی ہے, اور میچورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, میچورٹی آ جاتی ہے. اور یہ میچورٹی جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے, ہر سٹیج پہ ضروری ہوتی ہے عملی زندگی میں, اور جب آپ خاص طور سے پروفیشنل obligations discharge کر رہے ہیں. It has to be reflected in every action of yours. It has to be reflected in whatever you say. It has to be reflected in whatever you do. It has to be reflected in whatever activity you wish to perform. Therefore, all your experiences, they just don't go waste. They are just an asset for everyone, whatever experiences that we have. It was just the heuristic experience. Now I'll move on to the empirical statistical models. Let's see what they are. Empirical statistical models, by contrast, try to assess a borrower's credit standing on the basis of objectifying processes. For this purpose, certain credit review criteria of the exposure under review are compared to the existing database which was established empirically. This comparison makes it possible to classify the credit exposure. The goodness of fit of an empirical statistical model depends to a great extent on the quality of the database used in developing the system. First, the database must be sufficiently large to allow significant findings. جب بھی کبھی کوئی انفارمیشن لی جاتی ہے, ڈیٹا بیس بنا لیا جاتا ہے, آپ سے کیوں اتنی آسانی سے کوئی شخص ہوگا, کسی پروفیشنل بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں گے, آپ سے کہا جائے گا کہ یار اس کا ڈیٹا بیس دیکھ لیا آپ نے, کیا ڈیٹا بیس ہے, وہ ہاں یا نا میں جواب دے گا. اگر آلریڈی ڈیٹا بیس ہے اس کے پاس تو وہ اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ آسانی جو ہے وہ اسے بہت آگے تک لے جاتی ہے. جب ڈیٹا بیس کی بات آتی ہے تو اگر کہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں بھی ہوا ہوتا تو اس کا ڈیولپمنٹ کیا جاتا ہے, اور کیا جانا ضروری اس وجہ سے ہے کہ جب آپ کوئی پروسیس کمپلیٹ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ کمپلیشن جو ہے وہ آپ کو اس طرف لے جاتا ہے جیسے آپ عملی زندگی میں چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ اسی وقت کمپلیٹ ہو سکے گی جب آپ نے ڈیٹا بیس مکمل بنا لیا ہوگا. اب ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کہاں تک اس سورس کی طرف جاتے رہیں گے. ایک بار آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, سورس آپ کے پاس آ گیا, آپ نے کلیکشن کر لیا, اور کلیکشن کرنے کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلا کہ وہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوا اور آپ اس کو پروسیس کرنے لگے. غرض کہ یہ تمام جو ایکشنز ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں, اور یہ اسٹیٹسٹیکل ماڈل جو ہے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ جتنا آپ کا پرسپیکٹو, آپ کا کینوس وسیع ہوگا, اور پھر آپ اس کو زیادہ انفارمیشن کو ٹون ڈاؤن یا نیرو ڈاؤن کرتے کرتے آپ وہاں نیچے تک پہنچ جائیں گے, اور آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی اچھی طرح جس نتیجے پر بھی آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اور جیسے ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, اور آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں گے وہ فیصلہ کر لیں گے. لہٰذا ڈیٹا کلیکشن از کنسیڈرڈ ٹو بی, اینڈ اسپیشلی میکنگ اے ڈیٹا بیس از ویری امپورٹنٹ. In this connection, and in addition to this, there's another slide that we have to see. In addition, it must be ensured that the data used also represent the credit institution's future business adequately. جب کبھی بھی کوئی ڈیٹا کلیکشن کیا جاتا ہے کسی بھی بیسس کے اوپر, تو جو کریڈٹ انسٹیٹیوشن فائنینشیل پوزیشن کو ایگزامن کرتا ہے, فائنانسز ایکسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کا آئندہ کیا فیوچر ڈٹرمن ہو رہا ہوتا ہے, آئندہ کا فیوچر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, آئندہ کا فیوچر ایکٹیویٹیز ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں.
غرض کہ اس میں ایک بات، کوئی ایکشن اگر ہوتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی بھی اگر ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس کے اسٹیکس ہوتے ہیں اور ان اسٹیکس کی بنا پر وہ ایکٹیویٹیز پوری کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا واٹ ایور ایکشن ہیز ٹو بی ٹیکن اٹ ہیز ٹو ریپرزینٹ دا کریڈٹ انسٹیٹیوشنز فیوچر بزنس ایڈیکویٹلی. جب تک فیوچر بزنس جو ہے وہ ریپرزینٹ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ڈیسیشن جو ہے وہ آپ کا صحیح جانب آپ کو لے نہیں جائے گا. لہٰذا you have to be quite alert. And whatever models that we have discussed as far as the data collection and the processing of the credit approval processes are concerned, we come now again to the third type of model that is known as the causal model. اور دیکھیں یہ causal model کیا ہوتا ہے. Causal models derive direct analytical links to credit worthiness on the basis of finance theory. They do not use statistical methods to test hypothesis on an empirical basis. ان کا ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ٹیسٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے ایک اسٹیریوٹائپ اگر آپ نے طریقہ اڈاپٹ کیا ہر کیس میں تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی فائنڈنگس ہیں وہ وہی رہیں. فائنڈنگس ڈیفینیٹلی نیڈ اے چینج اینڈ unless and until those findings are changed, unless and until those findings are adapted, unless and until those findings are taken into account, as far as your decision process is concerned, it will not be a weighted decision. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اٹ از اے میچور ڈیسیشن، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں میچورٹی آتی ہے وہیں ڈیسیشن ہو سکتا ہے. اور جو میچورٹی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ ایکسپیرینسز آف ویریئس ٹائپس. Those have to be experienced, thought over, and subsequently they have to be translated either objectively or subjectively. Whatever the circumstances, whatever the cases, those objective and subjective assessments have to be penned down, and especially when you are deciding a credit proposal. Because needless to say that there is a great risk involved. There is an inherent risk involved. So the process of defense in that mechanism has to be activated all the more. So naturally there are various kinds of experiences that are to be brought into consideration, and those experiences have to be portrayed, have to be reflected in our decisions as far as that particular credit is concerned. Let's see what another slide says. Hybrid models try to combine the advantages of several systems. Empirical statistical models are used only for those assessment factors for which a database exists which is sufficient in terms of quality. The other credit assessment factors which have to be included in the model are assessed by means of heuristic systems, while causal analysis models are typically not used. یہ systems جو ہیں ہر جگہ ویری کرتے ہیں، چاہے وہ hybrid models ہوئیں، چاہے وہ causal models ہوں، چاہے heuristic models ہوں، whatever kinds of models. یہ تو نام دے دیے ہیں نا، نام دینے میں کیا رکھا ہے، لیکن جو ٹائپ ہے یہ سچویشن کے حساب سے ویری کرتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے اس کا ویریشن یا ویریئنس جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ پھر ایکٹیویٹیز اور ایکشنز اور ڈیسیژنز لیتے ہیں. تو اب آبجیکٹیو اسیسمنٹ بھی آپ کے سامنے ہوا، آپ کے سامنے سبجیکٹیو اسیسمنٹ بھی لیا. تو جب یہ دونوں سچویشنز آپ کے سامنے آ گئیں تو آپ یہ بتائیے، جب آپ کے سامنے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کی میچورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ رسک فیکٹرز کون کون سے یہاں پہ ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، بہتر پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ آپ ایک اچھا ڈیسیشن لے سکیں؟ وہ ڈیسیشن جس سے آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو مدد ملے، مدد ان دا سینس کہ بزنس چلے، پروفٹ ملے، اور پھر اس کی ریکوری بھی ہو. یہی نہیں کہ پروفٹ شروع میں تو ملا، بعد میں ختم ہو گئی بات. جب ایسی سچویشن نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے، تو پھر مشکل ہوتا ہے کوئی فائنینشیل ایکسٹینشن کرنا. Let's see what another slide says. The following subsections deal with the integration of these models in credit decision processes. اچھا، جب یہ ان ماڈلس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، ہیورسٹک ماڈل کا ذکر ہوا، کازل ماڈل کا ذکر ہوا، اور جتنے بھی ایمپیریکل اسٹیٹسٹیکل ماڈلس کا ذکر ہوا، جب ان سارے ماڈلس کا ذکر ہو گیا تو یہ ویری کرتے ہیں ان کا امپلیمنٹیشن ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے، ڈیٹا بیس بنانے کے حوالے سے، پھر ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے. جب یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں اور ان کا ذکر ہوا اور ان سے
نتائج اخذ کیے تو آپ یہ سمجھ لیجیے ان کو جو ہے انٹیگریٹ کروا لینا ہوتا ہے, آپس میں مرج کروا لینا ہوتا ہے, کیونکہ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ انٹیگریشن ہی ہوتی ہے. کس کا انٹیگریشن بھلا؟ ان ماڈلس کا, ان سیناریوز کا, ان سچویشن کا. جب تک یہ سچویشن اور یہ سیناریوز جو ہیں وہ نہیں ہوتے عمل درآمد, اس وقت تک کوئی بھی امپلیمنٹیشن اس ڈسیشن پروسیس کا نہیں ہو پاتا. اور جب تک اس کا ڈسیشن پروسیس مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یقین رکھیے کوئی بھی آپ کا پراپر ڈسیشن جو کہ اس انسٹیٹیوشن جس کے لیے آپ لے رہے ہیں وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. whether it is the objective assessment that you have made, whether, as I had spelled out to you earlier, whether it is going to be a subjective assessment that I discussed with you, whatever kind of assessments those might be, definitely you are going to reflect each and every experience that you had in the decision-making process by integrating the entire whole as far as that activity is concerned. Let's see what another slide says. The basic distinction made here is whether further steps are carried out in addition to the standardized data evaluation to assess the credit standing, individual decision, or whether the standardized data evaluation essentially forms the basis for a credit decision, mostly automated decision. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جب ان سارے ماڈلس کا انٹیگریشن ہو جاتا ہے, اور جب انٹیگریشن ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا کیا مرتب ہوتے ہیں, اور یقین جانیے کہ جب ان کا انٹیگریشن ہو جائے گا تو وہ فوری طور پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کریڈٹ جو اسیس کیا گیا اور جو سینکشن کیا جا رہا ہے وہ کس طرف جائے گا. آیا کہ وہ ریکوری اس کی انشورڈ ہوگی یا اس میں کوئی پرابلم ہوگی. جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آپ یقین رکھیے گا کہ اس کا انٹیگریشن یا اس طرح کے جو پرنسپلز جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں وہ ضرور عمل درآمد ان کا ہوتا ہے, اور اس سے ایک بہتر نتیجہ یا ایک بہتر فیصلہ کیا جاتا ہے. ہاں وہ ہو سکتا ہے وہ انڈیویجول ڈیسیشن ہی کیوں نہ ہو, وہ انڈیویجول ڈیسیشن اگر ہوتا ہے تو وہ انڈیویجول ڈیسیشن کے حساب سے بات آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد جب وہ کچھ انہیرنٹ یا بلٹ ان وہ چیز آ جاتی ہے کریڈٹ اپروول پروسیس میں رسک کے حوالے سے تو وہ آٹومیٹڈ ڈیسیشن ہوتا ہے, خود بخود آپ کو اسی جانب لے جاتا ہے, خود بخود آپ کی وہ تیاری ادھر ہو جاتی ہے, خود بخود آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی کوئی سلسلہ ہوگا تو وہ اپنے آپ اس کا فیصلہ یہ آئے گا. اب دو سچویشن ہوئی, ایک تو یہ آٹومیٹڈ ڈیسیشن ہوتے ہیں, دوسری چیز یہ ہوتی ہے انڈیویجول ڈیسیشن. اب انڈیویجول ڈیسیشن جو ہے وہ کریڈٹ اپروول پروسیس کے اور رسک کے میٹیگیشن کے حوالے سے کیا نظر آتی ہے بات ان میں اور کس طرف وہ لے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک سلائڈ کی شکل میں. In an individual decision, the standardized data evaluation is complemented by further process steps to assess the credit standing. After the credit review, the collateral is evaluated. آپ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے, میں اس کا اکثر آپ سے ذکر کر چکا ہوں, شروع میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جس وقت اپلیکیشن ایک آتی ہے کریڈٹ اپروول کے حوالے سے وہ مختلف اس کے ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں, مختلف رپورٹس لی جاتی ہیں, پھر آپ اس کسٹمر کو جا کے وزٹ کرتے ہیں, اس کا کاروبار دیکھتے ہیں, اس کے کیش فلوز دیکھتے ہیں, اور کیش فلوز دیکھنے کے بعد اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹیز کو دیکھتے ہیں, جنریشن آف انف ریونیو اس کا ہے یا نہیں, انکم ہے یا نہیں, جو وہ پیسہ لے گا بینک کا یا کسی بھی مالیاتی ادارے کا وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ واپس آ سکے گا یا نہیں. جب یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ کے حوالے سے بات ہے, اور ہمیں یقینی طور پہ یہ پروسیس پورا کرنا ہوتا ہے, اور جس سے کہ ہماری آگے کی ایکٹیویٹیز ڈٹرمن ہوتی ہیں, اور وہ آگے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کا یہ امپلیمنٹیشن کیا ہے اور کس طرح سے اس کا اسٹینڈرڈائز ماڈلس ہے. اور یہ کریڈٹ اسٹینڈنگ بتاتی ہے. جب بھی کبھی ری پیمنٹ کی بات ہوئی تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کریڈٹ اسٹینڈنگ جو پروسیس ہے وہ مکمل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہ کریڈٹ اسٹینڈنگ پروسیس اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اسٹینڈرڈائزڈ ایویلویشن کرتے ہیں. اور اسٹینڈرڈائزڈ ایویلویشن کس کا ہوتا ہے؟ جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے. جب ڈیٹا اکٹھا کر کے ہمیں پروسیس کی طرف ہمیں وہ لے جاتا ہے تو پھر ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ کولیٹرل ایویلویشن. اب جب کولیٹرل ایویلویشن کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہم اس پہ کسی پوزیشن میں پہنچتے ہیں کہ اس کا ڈیسیشن لے سکیں,
تاکہ موجود ہے کیا ہمارے پاس بیک اپس، ہمارے پاس کیا ہے سیکیورٹیز، ہمارے پاس کیا ہے ری پیمنٹس، ہمارے پاس کیا ہے ایڈیکویٹ ریکوری پروسیسز، ہمارے پاس کیا ہے انشور کرتا ہے اس چیز کو کہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہم نے اس کے بارے میں رکھی تھی، سوچا تھا، وہ وہی فلفل کرتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر ہمیں صرف ایک ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں کہ جو پیسہ دیا جائے وہ یقینی بنانا چاہیے اس بات کا کہ یہ واپس مل جائے گا، اور یہ واپس ملنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا پیسہ ہے وہ تو واپس آنا چاہیے. جو دوسرے کا پیسہ ہے جو ہمارے پاس جس کے ہم امین ہیں اس کی بھی واپسی پوری ہے اور یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور جتنے رسک اس پہ پوشیدہ ہیں وہ سارے رسک جو ہیں وہ پورے اس میں ہونے چاہیے. Another slide. An integrated look at the detailed results leads to an individual credit decision which is not directly contingent on the results of the individual process components. Standardized credit review تھا، انڈیویجول کریڈٹ ریویو تھا، لے جاتا ہے ایک ہی جانب کہ پیسہ جو دیا گیا وہ واپس ہو سکے. ابھی تک کس کی طرف میں نے اشارہ کیا، کس کی بات کی؟ وہ انڈیویجول پروسیس کی بات کی. جب بھی کبھی انڈیویجول ڈیسیشن یا انڈیویجول اسٹیپس لینے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب کیا ہے، اب اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریویو کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، ان کی ریٹنگ ہمیں کن باتوں پر ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے، اور ریٹنگ اصل چیز ہوتی ہے. جب کبھی آپ دیکھتے ہیں، آپ اکثر، میں نے ابھی ڈیورنگ دا پریویس لیکچرز اس میں ذکر آیا تھا، کریڈٹ ریٹنگ مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں جو کرتی ہیں. یہی پروسیسز ہوتے ہیں جو بلٹ ان یا انہیرنٹ قسم کے چیکس ہوتے ہیں جو اندر کریڈٹ پروسیس ریویو کے ہوتے ہیں، جس سے یہ انشور کی اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ جو یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے وہ یقینی طور سے واپس آئے گا اور اس میں اتنا رسک انوالو نہیں ہے. ابھی میں نے انڈیویجول کریڈٹ ریویو کے حوالے سے بات کی، اب میں بات کرنے چلا ہوں اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریویو کے حوالے سے، جو ریٹنگ کی ایک اور شکل ہے. اب اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. کیا پروسیس انوالوڈ ہوتے ہیں؟ A typical rating process consists of two components. Number one, it is the financial rating or quantitative rating. Number two, it is the qualitative rating. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے ذکر کیا تھا فائنینشیل ریٹنگ کا، میں نے ذکر کیا تھا کوانٹیٹیو ریٹنگ کا. اب آپ اس پہ ڈیٹیلز بھی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہے کیا، کیونکہ جب تک ابھی ہم نے بات کی تھی انڈیویجول کے حوالے سے، انڈیویجول کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے، اب پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے اب اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے. تو اس میں اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے بھی دو چیزیں کہی گئیں، ایک فائنینشیل ریٹنگ، ایک کوانٹیٹیو ریٹنگ. اب فائنینشیل ریٹنگ ہے کیا، اس کا بھی ذکر سن لیجئے، اس کی بھی بات ہو جائے، تاکہ جب ہم یہاں سے اٹھیں، جب بھی آپ اس کورس کے دوران رسک کے حوالے سے، کریڈٹ کے حوالے سے آپ کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے تو آپ یہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی بہت واضح ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا جب عملی زندگی میں ان کا ریویو پروسیس ہو، آپ اسے پروسیس کر سکیں، تو وہاں پہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو. کیونکہ آپ کے ایسے منازل ہوتے ہیں جہاں آپ کو بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہی اسٹیجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. اگر آپ کا انہیرنٹ بلڈ اپ ہو گیا ہوتا ہے، اگر یہ پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے، تو آپ بہت سے خطرات سے بچ جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائنینشیل ریٹنگ کے حوالے سے بات کیا بنتی ہے. ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. Financial rating comprises an analysis of the financial data available for the credit applicant. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے فائنینشیل ڈیٹا اویلیبلٹی کا. فائنینشیل ڈیٹا نیچرلی آپ کے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے فائنینشیلس ہوتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس ٹریڈنگ اکاؤنٹ، کیش فلوز، بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ. یعنی آپ کہیں سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ اسٹیٹسٹکس ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہم پروسیڈ وتھ کریں گے. لہٰذا ہماری جو فائنینشیل کریڈیبلٹی ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، اسیسمنٹ ہم کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس فائنینشیل انالیسس کے لیے وہ فائنینشیلس آ جاتے ہیں. اور یہ فائنینشیل ڈیٹا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری معیشت میں بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں ہم جو نہ چاہتے ہوئے بھی
کرنی ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ اب یہ فائنینشیلس وغیرہ ہیں، ایٹ ٹائمس یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل صحیح اسٹیٹسٹکس نہ ہو، لیکن ہمیں مارجن آف ایرر دینے کے بعد، کوشن رکھنے کے بعد ہمیں وہی طریقے اپنانے پڑتے ہیں جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں، اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی یارڈ اسٹک تو ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اپنا یہ رسک کا میٹیگیٹنگ فیکٹر جو ہے وہ اسے دیکھ سکیں، لہٰذا ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے. اب مزید دیکھیے کہ کیا ہے. دی انالیسس آف اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بیکورڈ لوکنگ اپروچ ہیز اے سینٹرل پوزیشن ان دس کانٹیکسٹ. Increasingly, however, the analysis of business planning, that is the forward-looking approach, is being employed in the credit review process. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں ڈیٹا کی تو اس میں مختلف قسم کے زاویہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ اس کے پاس گئے، دیکھا، بات کی، اس کی ایویلویشن کروایا، اس کا کریڈٹ اپروول کا پروسیس کمپلیٹ کروایا، CIB ڈیٹا لیا، غرض کے یہ ساری چیزیں. لیکن بات جب آ جاتی ہے ٹیکنیکل، تو ٹیکنیکلٹیز میں سب سے پہلے آتی ہیں یہ فائنینشیل انالیسس. اور یہ فائنینشیل انالیسس اس وجہ سے ضروری ہے کہ کریڈٹ انالیسس کرنے والا جو ہے وہ کسی نتیجے پر، حتمی نتیجے پر پہنچے گا. اور ہاں، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا تھا کہ بہت سی ڈیٹیلز جو اس میں ہوتی ہیں وہ اتنی آتھینٹک نہیں ہوتی، لیکن اب آتھینٹک نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے وہ کچھ کیسز جو ہیں کرنے چاہیے اور کرتے ہیں جو کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے. کوئی یارڈ اسٹک تو ہو، کوئی بینچ مارک تو ہو، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ جس سے ہم ریلائی اپان کر سکیں. اب جو اویلیبل ہے وہ تو یہی ہے چاہے، اور لیکن اس میں پھر ہم کوشن رکھ لیتے ہیں، اس میں مارجن رکھ لیتے ہیں، اور اس کے حساب سے پھر ہم پروسیڈ وتھ کرتے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے انالیسس کا طریقہ نکالا، فائنینشیل انالیسس کا طریقہ نکالا، فارورڈ لوکنگ اپروچ بھی ہے، بیکورڈ لوکنگ بھی اپروچ ہے کہ آخر ماضی میں کیا کرتے رہے اور آئندہ کیا کریں گے. اس میں پروجیکشنس وغیرہ بھی لیتے ہیں. پروجیکشنس کے بغیر ہم نہیں چلتے اب، کیونکہ یہ مینڈیٹری ہو گئی ہے کنڈیشن کہ آپ پورے فائنینشیلس لیں، اور فائنینشیلس آپ ایک تو سال تک کے لیں جس کا ہے، اور اس کے بعد آئندہ کے پروجیکشنز بھی اس کو لے لیں تاکہ حتمی طور پہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور یہ ٹیلی کر سکیں کہ اب جب اس کی اسٹیٹسٹکس پہلے یہ تھی تو اس کی یہ پروگرس ہوئی، اب وہی آگے اگر چلے گی تو آئندہ کیا ہو سکتی ہے، تاکہ اس سے ہمیں تجزیہ نگاری میں بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے. اور یہ اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ کہی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو آٹومیٹڈ پروگرامس ہوتے ہیں جو یہ اور کدھر ہمیں لے جاتے ہیں. سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. یوزلی آٹومیٹڈ پروگرامس آر یوزڈ ٹو کیلکولیٹ انڈیکیٹرز فرام دی اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور the business plan. In most cases, the financial rating is carried out by credit analysts that are not related to sales in terms of organizational structure. The degree of specialization of these employees depends on the volume and the complexity of each bank's business activities. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب تک آپ کا جو آٹومیٹڈ پروگرام ہے وہ کانکریٹ بیسس پہ نہیں پورا اترتا، اس وقت تک آپ آگے چل نہیں سکتے. اور اس بات کو آپ یقینی بنائیے کہ جو انہیرنٹ آپ کے ریفلیکسز ہیں وہ پتہ چل جائے ان سے کہ یہ آپ کا جو اسٹینڈرڈائزڈ کریڈٹ ریٹنگ پروسیس ہے، اسٹینڈرڈائزڈ جو کمپوننٹس ہیں فائنینشیلس کی شکل میں یا ری پیمنٹ کیپیسٹی کو ڈٹرمن کرنے میں یا کسی اور انداز میں کچھ کرنے میں، یہ جب تک آپ کے پاس فول پروف ارینجمنٹس نہیں ہیں اس وقت تک آپ اس میں کوئی اسٹیپ لے نہیں سکتے. Let us continue next on. As far as the slide is concerned, in the conventional corporate customer business, most elements of the financial rating are carried out by specialized employees. اب زمانہ ہی اسپیشلائزیشن کا ہے. جو اسپیشلائزڈ ایریا میں نہیں ہے وہ ہی از آلویز سائڈ لائن، اور یہ اسپیشلائزڈ ایریا جو ہے وہ کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہے، کسی ایک سبجیکٹ میں نہیں ہے، کسی ایک ایریا میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایریا میں، ہر اسپیسیفک میں یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیلرڈ ہوں، اسپیشلائزڈ ہوں، اور خاص طور سے آپ اس ایریا کو کیٹر کریں جس کی ریکوائرمنٹ ہو. لہذا جب بھی کبھی کوئی کنونشنل کمپوننٹ کی بات آتی ہے تو اب وہ جو پہلے دقیانوسی بہت سی چیزیں ہو جاتی تھیں پرانی، وہ اب نہیں ان کو تصور کیا جاتا. اب کیا ہے، اب بالکل اسپیشلائزڈ ایریا، اسپیشلائز فیلڈ کو کیٹر کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ہی کام کر رہے ہو. لہذا اسپیشلائزیشن کا دورہ ہے، اور جب اسپیشلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے
کہ ہاں یہ اسپیشلائزڈ ایریا ہے اور یہ اسپیشلسٹ ہے, بلکہ نام ہی اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از اے اسپیشلسٹ آف دس ایریا. He is a specialist in this area. Therefore, whatever opinion he is going to render forth will be considered as a standard in that particular direction. Therefore, it has to be taken into account, and that specialization has to be borne fruit. Further on, as far as the slide is concerned, there may be additional specialized units that furnish those employees which are primarily responsible with certain analysis. That is, the modular system is taken into a consideration. اچھا, جب بات ہو رہی تھی اسپیشلائزیشن کی, بات ہو رہی تھی اس زمانے کی جو کنونشنل تھا. پہلے جب کبھی بھی کسی سے کام کروایا, چاہے اس ایریا کا ہے یا نہیں ہے, اسپیشلائزیشن ہے اس میں یا نہیں ہے, اس میں ایکسپرٹیز ہے یا نہیں ہے, بلٹ انہیرنٹ کو وہ جانتا ہے یا نہیں ہے, یہ سب نہیں دیکھا جاتا تھا. بس ایک بندہ ہے, اسے پکڑ کے بٹھا دو, جو وہ کام کر رہا ہے بس وہ کرے گا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ بندہ, جو وہ شخص ہے, وہ کام جانتا ہے اور اس پرٹیکولر فیلڈ میں کام جانتا ہے, اس ایریا میں کام جانتا ہے اور اس کا اسپیشلائزیشن ہے, تاکہ بات یہاں پہ اب صرف ڈلیوری کی نہیں ہے, بات یہاں پہ اب صرف کام ہونے کی نہیں ہے, بات یہاں پہ اب صرف کنونشنل میتھڈالوجی کی نہیں ہے, بات یہاں پہ ہے اس اسپیشلائزیشن کی جس سے کہ پراپر کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ڈلیوری ہو سکے, تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے تو اٹ از مور لیس اور لیس پرفیکٹ ان دا ڈیسیشن, تاکہ سارے لوپ ہولز اس کے آ گئے ہیں سامنے, سارے کنسیڈریشنز اس کے آ گئے ہیں سامنے, سب کچھ پتہ چل گیا ہے اس کے بارے میں, اور کہیں کوئی لوپ ہولس یا کہیں پرابلم ہو رہی ہے تو فوراً اسٹیپس لیے جا رہے ہیں اس ضمن میں. لہٰذا اب آپ نے دیکھا, محسوس کیا ہوگا کہ پہلے کنونشنل میتھڈالوجی کتنی تھی اور اب اسپیشلائزڈ میتھڈالوجی ہے, اور یہی بات آگے چلتی جاتی ہے. جب میں نے ذکر کیا آپ سے ماڈیولس کا, ماڈیولر فارمیشن کا, تو یہی میرا مقصد تھا, تاکہ وہ بریک جب کر دیں گے آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کون سا ماڈیول, کون سا بریک اپ جو ہے کس بات کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ماڈیولر تھیوری جو ہے یہ بہت ایکسیسیبل ہے, اور اس سے آؤٹ پٹ جو ہے ہمارا اور بہت ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. And now I'll take you to another slide. In many banks, for example, it is possible to find units specializing in the analysis of foreign companies or real estate finance. ریئل اسٹیٹ جو فائنینس ہے وہ ریئل اسٹیٹ فائنینس پہ عام سی بات نہیں ہوتی, اور جب عام سی بات نہیں ہوتی تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہوگا اس میں کوئی اسپیشلائزیشن کا زمانہ, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں, فور سیل ویلیو کی بات کرتے ہیں, ڈیفینس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈیفینس میکانزم بلٹ ان ہے, تو آپ کو بہت سی چیزوں کو اندازہ کرنا پڑتا ہے. اب جب یہ میکانزم سامنے آ جاتا ہے تو یہ انہیرنٹ میکانزم, بلٹ ان میکانزم ہو جاتا ہے. لیٹس سی واٹ اٹ فردر corroborates in shape of this slide. Setting up a separate unit should be considered whenever the analysis requires the development of special know-how, and the number of the analysis to be handled renders a complete specialization of employees feasible in terms of efficiency. اب زمانہ یہ آ گیا اسپیشلائزیشن کا, دور ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس پرٹیکولر ایریا میں, فیلڈ میں کوئی امپلائی اسپیشلسٹ نہیں ہے تو وہ اس کی پرفارمنس بھی ویسے نہیں ہوگی. اب جب اس کی پرفارمنس ویسے نہیں ہوگی تو نیچرلی آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے گا. لہذا یو ہیو ٹو بی اے اسپیشلسٹ. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ اے جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف نان. یو ہیو ٹو بی اے ماسٹر in the area that you wish to perform, and naturally wherever you are going to perform there is that particular inherent trait that is visible in you. Further on, as far as the slide is concerned, this could for example be units specializing in the evaluation of product markets. What was said above also applies to the inclusion of these modules. Using a weighting function, financial and qualitative ratings are combined with the result usually referred to as base rating. ہمیں معلوم ہوتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یونٹ جو آ رہا ہے, یہ اسیسمنٹ جو ہوا ہے, یہ ڈیسیشن جو لیا گیا ہے, یہ کریڈٹ انالیسس جو ہوئی ہے, یہ رسک کے جو میٹیگنٹس دیکھے گئے ہیں, جو ریویوز ہوئے ہیں, جو اسٹینڈرڈائز پروسیسز اڈاپٹ کیے گئے ہیں,
جو انڈیویجول پروسیسز اڈاپٹ کیے گئے ہیں ان کا ریٹنگ کس انداز میں ڈٹرمن کیا گیا ہے. یہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ سے آ رہا ہے کہ ایویلویشن یونٹ سے آ رہا ہے جو کہ خاص طور سے انوالوڈ ہے اس طرح کی پرٹیکولر ایکٹیویٹی میں. اور جب تک یہ اس ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ اس طرح سے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ یہ اندازہ کر نہیں سکتے کہ ان کا کریڈٹ ریٹنگ کس طرح ہوگی, ان کا ڈیسیشن میکنگ پروسیس فول پروف ہوگا یا نہیں. یہ رسک انالیسس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لہذا آج ہم نے جو دیکھا اپنے لیکچر کے دوران, سب سے پہلے بات جو ہم نے ذکر کیا اس کا کریڈٹ ریویو اینڈ ویلیویشن آف دا کولیٹرل کا ذکر کیا. کریڈٹ ریویو کا کیا پروسیس تھا یہ دیکھا. دیکھنے کے بعد کولیٹرل کی کیا اہمیت ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کولیٹرل کوئی بھی ہو, زمین کہیں ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس کو لا کر دے دیں کہ بھائی یہ ہمیں فائنانس کر دو, یہ زمین لے لو, ایسے تو نہیں ہوتا, کیونکہ کبھی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اور وہ کولیٹرل جو ہے ضائع اگر ہو گیا, نہ اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے, نہ اس کی فور سیل ویلیو ہے, نہ اس کی کوئی سچویشنل ویلیو ہے, اور نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کل کو یہاں پہ اگر کوئی پرابلم ہو گئی تو اس کو ہم سیلویج کس طرح سے کریں گے. جب تک ہمارے پاس یہ صورتحال نہیں ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر ہمیں وی ہیڈ ٹو ٹیک اے فرم ڈیسیژن. پھر مختلف قسم کے ماڈلس کا ذکر ہوا, اس میں انڈیویجول ماڈلس کا ذکر آیا, اس میں اسٹینڈرڈائز ماڈلس کا ذکر آیا, تاکہ ہمارا جو کریڈٹ ریویو کا ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے وہ پورا ہو سکے. جب یہ پورا ہو سکے گا تو اس کے بعد ہم ڈیسیشن کر سکیں گے. اب جب ہم ڈیسیشن کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈائز ہے یا نہیں, بلٹ ان اس کے میکینزمس ہوتے ہیں, فول پروف اس کی میتھڈالوجی ہوتی ہے. جب تک یہ ہوگا اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, چاہے وہ اسٹینڈرڈائز ماڈل ہو, چاہے وہ آٹومیٹڈ ڈیسیشن اس کا ہو گیا ہو, چاہے وہ انڈیویجول ڈیسیشن ہو گیا ہو. جب بھی کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے, آپ کو اندازہ کرنا پڑتا ہے آٹومیٹڈ ڈیسیشن کا. اور یہ آٹومیٹڈ ڈیسیشن اتنا آسان نہیں ہوتا. جب آپ میکینزمز اندر پرووائڈ کر دیتے ہیں تو بس آؤٹ کم دا ریزلٹ, جسے کہتے ہیں garbage in and you will find the garbage out. Similarly, as far as this decision making process, as far as this credit decision making is concerned, you have to analyze accordingly. The benchmarks have to be undertaken, the yardsticks have to be undertaken, and over and above, the entire process has to be streamlined and has to be assessed. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ فل پروف میکینزم اڈاپٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ انڈیویجول ڈیسیشن ہو, چاہے وہ آٹومیٹڈ ڈیسیشن ہو. انڈیویجول ڈیسیشن میں آپ کو انڈیویجول کے بطور فیصلہ کرنا پڑتا ہے, اور اسی حساب سے جب بات آگے بڑھتی جاتی ہے تو اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریویو بھی ہم نے دیکھا. اب اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریویو ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیز لے کر آتا ہے کہ جس وقت جو کریڈٹ کا پروسیس ہوا, کریڈٹ دیکھا, اور جب اپلیکیشن آئی, اپلیکیشن کے بعد وہ بوروور ہمارے پاس آیا, ہم نے ساری انالیسس کر لی, اور جب ساری انالیسس اس کی ہو گئی تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ میکینزمس اس میں اگر اڈاپٹ کر لیے گئے تو وہ اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹس میں آئیں گے. اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریویو منحصر ہوتی ہے ریٹنگ کے اوپر, اور ریٹنگ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں, ریٹنگ کرنا کسی بھی کسٹمر کی بہت ضروری ہوتی ہے, چاہے وہ کسٹمر انڈیویجول کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسٹمر انسٹیٹیوشن کی شکل میں ہو, چاہے کہ وہ کسٹمر کسی انداز میں بھی آپ کے پاس آیا ہو. آپ کو اس کا اندازہ کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کل کو آپ کا جو ری پیمنٹ ہے وہ کسی مشکل میں نہ پڑے. جب یہ ساری صورتحال آپ اس پہ انشور کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کریڈٹ پروسیس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ دیکھ لیا آپ نے اندازہ کر لیا, لہٰذا یہ ریویوز آپ کو کرنے ہوتے ہیں, اور آپ کے وہ جو رسک اور میٹیگنٹس ہیں وہ انالائز کرنے ہوتے ہیں سائڈ بائی سائڈ. بینچ مارکس کو فالو کرنا ہوتا ہے, سب کچھ آپ نے دیکھ لینا ہوتا ہے, غرض کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سامنے ہوتی ہیں. لہٰذا اب جب آپ کوئی بھی کریڈٹ پروسیس کا ڈیسیشن لینے چلیں, کچھ بھی آپ کے سامنے ہو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس نہج پر کھڑے ہیں اور وہاں کیا فیصلہ ہے. بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں, آئندہ آپ سے تو بات چلتی رہے گی نا, اب اس کو آئندہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں, مزید جو باتیں ہوں گی. اب مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.